میل یا فیمیل شک کرتا کیوں ہے سر شک کی بنیادی ہیں 3 بنیادیں جہاں سے شک پیدا ہوتا ہے سر پہلا ہے بعض اوقات گھر کی گرومنگ ایسی ہوئی ہوتی ہے جس میں شک کا مسالہ ایڈ ہوا ہوتا ہے. بیٹر رہا ہوں جی, یہ میں نے زیادہ تر کاؤنسلنگ کیس میں اگر میاں بیوی کے اوپر شک درمیان میں ہونا اور لڑکی کرتی ہو تو میں اکثر کہتا ہوں علیحدہ ہو جاؤ بیٹا, آپ بیٹھ کے بات کرو, اچھا امی کی سناؤ کیسا تھا, فادر کی کیسی روٹینز تھی, امی کی کیسی لائف گزری. تھوڑی دیر بعد روٹ مل جاتا ہے کہ یار یہ کہیں پیچھے سے اینک ملی ہے, امی کی اینک تھی بیٹی کو لگ گئی ہے, اور وہ اینک کیا کر رہی ہے, وہ ریلیشن کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے. اب چھوٹی سی مثال لیجیے, میں اور عمران صاحب بڑے اچھے دوست ہیں, اللہ نہ کرے انہیں ڈاؤٹ ہو جائے کہ یار قاسم علی شاہ غلط ہے یا چور ہے یا کچھ بھی ہے, سر ریلیشن ویسے ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں ایک ہارمنی یا ایک جو ایموشن تھے وہ ڈیڈ ہو کے آہستہ 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 دوری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. شک کیا کرتا ہے, بم بناتا ہے, آہستہ 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 دوری ہو گئی, اٹھا ایک دن بم ہوا, مسئلہ پڑ گیا, یا طلاق پہ چلی گئی نوبت, یہاں جو ان سے وہ ریلیشن کسی کام کا رہا ہی نہیں. حضور والا یہاں ہے سر پیچھے سے گرومنگ ایسی ہوئی. نمبر 2 ایکسپیرینس, تجربہ. کہتی جب نئی نئی شادی ہوئی نا تو بس ان کی 2 دن پہلے تھی جن سے ہونی تھی, اور نہیں ہوئی تو یہ کبھی کبھی فون کیا کرتے تھے. اب اس کی پروگرامنگ میں میل یا فیمیل کسی کی بھی پروگرامنگ میں مائنڈ میں بیٹھ گیا اور وہ اینکر ہو گیا, اس کو بھولتا نہیں ہے. وہ جب پیچھے سوچتی ہے یا سوچتا ہے, ایکسپیرینس. اچھا تیسرا ہے آبزرویشن. آبزرویشن کہاں سے؟ اس نے دیکھا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, یار یہ لوگوں کے خامد ایکسٹرا میرٹل افیئر چلاتے ہیں. اچھا لوگوں کے چلاتے ہیں بھائی, لوگوں کے تو لوگوں کے, آپ کے تو نہیں چلاتے نا. اب اس نے اینک بازار سے لے لی, اب اینک ہے دنیا کے تجربے کی, وہ اینک لگا کے اپنے خامد کو دیکھا تو شک کرنا شروع کر دیا. سر جب بھی شک ہوگا کسی بھی طرح کا شک, کسی بھی طرح کا شک, سر وہ اندر سے کھوکھلا ضرور کرے گا. سو زیادہ خطرے میں اگر میں یہ کہوں نا کہ شیطان کے لیے آئیڈیل کیس, اگر تو آپ کو پتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش کس چیز پہ ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے پہ. اس کے لیے اگر کوئی آئیڈیل بیچارے کے لیے کیس ہے نا تو وہ ہے جس میں شک کا ایلیمنٹ ہے. اس ریلیشن کو مزید بگاڑنا بڑا آسان ہے. ایک میں نے واقعہ سنا ہے کسی لیکچر میں, بڑا مزے کا. میری ایک آنٹی ہیں تو وہ بڑی, ان کو یہ پرابلم ہے شک والی. انکل بھی بڑے اچھے ہیں, بڑا ان کا میرے ساتھ لاڈ, بڑا پیار ہے شدید. تو میں اکثر ان کو شادی کے اچھا کرنے کے نسخے بتاتا رہتا. ان کا تجربہ 25 سال کا, میرا 12 سال. لیکن کیونکہ میرا کام ہے, میں نے اس پہ پڑھا ہے, ایکسپوئر زیادہ ہے, ملنا ملانا زیادہ ہے, تجربے بڑے کر کے دیکھے, تو پھر آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے بیان کرنا. تو میں نے کہا یار آپ کیسا, اکثر انہیں میں کہتا ہوں کیسی جا رہی ہے شادی کی لائف, کوئی یار نہ کر نہ پوچھ, بس توبہ ہوئی ہے. میں کہتا ہوں یار اچھا اگر توبہ ہوئی ہے تو یار اب اس کو بہتر بھی تو کرنا ہے. یار بہتر تو کرنا ہے, لیکن ایک مسئلہ ہے. کیا ہے یار؟ وہی شک بڑا. میں کہتا ہوں یار اس طرح کریں, اسے رینیو کریں. اگر آپ نے رینیول کی طرف لے کے جانا ہے ریلیشن کو, تو رینیول کا بڑا آسان سا طریقہ ہے, تجدید کیجیے. تجدید ایسے کیجیے کہ طے کیجیے اور کو گفٹ دیجیے. بندہ کھا پی لے, کچھ گفٹ شفٹ ایکسچینج ہو جائے, بندہ ریلیشن اچھا ہو جائے. میرے ایک پرانے دوست تھے, میرے سے ناراض تھے, کل رات کو ملے, میں بار بار گلا کروں کہ چھڑ روٹی کھانا. میں بار بار کہوں یار ڈاکٹر صاحب نہیں تو سال میں نہ چنگا نہیں کیتا, اور چھٹ یار تو روٹی کھانا. میں ٹھیک ہو گیا, میں سمجھ آ گئی کیا میں ایموشنل ہوں, یہ ٹھیک کر رہے ہیں میرے ساتھ سلوک صحیح. تو میں نے کہا جی آپ رینیو کی طرف لے کے جائیں. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی آئیڈیا ہی دو اچھا سا, تم آج کے بچے ہو, جوان ہو, تم نے تازہ یونیورسٹی کا زمانہ 15-20 سال پہلے دیکھا ہے, تو تمہیں پتا ہوگا کیا کرنا چاہیے. میں کہا اچھی سی رنگ لے کے دیں, ایک اچھی سی رنگ دیں. اگلے دن شادی کی آ رہی ہے 26ویں سالگرہ, تو آپ ایک عدد انگوٹھی اچھی سی سونے کی ہماری آنٹی کو پیش کر دیں. تو انہوں نے 15-20 دن پہلے, کیونکہ آرڈر دینا پڑتا ہے بعض اوقات, تو آرڈر دے کے گھر میں کہیں چھپا دی. تو محترمہ صفائی خود کرتی ہیں. سر جی کال آئی, کہنا ایک ہفتہ ہو گیا باہر کھانا کھان دیا, اور تم تو اللہ ہی پوچھے تم نے مشورہ بڑا غلط دیتا. انہوں نے انگوٹھی نکال کے, اس کے بعد شامت آ گئی گھر میں, اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, اور سارے بچوں کو بٹھا کے اس نے کہا کہ دیکھو یہ میں 25 سال سے پٹ رہی ہوں, بندہ نہیں ٹھیک, اور یہ منگنی کرنے جا رہا تھا کہ میں نے پکڑ لیا. حضور والا یاد رکھیے گا, شکی انسان ہر چیز کو شک کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے, اور یہ ایک نفسیاتی بیماری جسے کیا کہتے ہیں obsessive compulsion disorder, یہ اس طرف لے جاتی ہے. اس کی پیک یہ ہے کہ بندے کو ٹرسٹ کسی پہ بھی نہیں رہتا. جو شک کہیں اور سے شروع ہوتا ہے وہ چلتے چلتے ہر چیز میں, ہر جگہ پہ جو ان سا وہ ڈاٹ سپاٹس ڈال دیتا ہے. سو یہ یاد رکھیے گا کہ
یہ میرا آپ سے ایک سجیشن ہے سننے والے تمام لوگوں سے, خاص کر جن کی شادی نہیں ہوئی, یار کبھی شکی بندے سے شادی نہ کرنا. جرنلی بتاؤں کہ شک کا مطلب ہے ٹارچر. اور ایک بات بتاؤں پھر میں اگر جرنلائز سے سوال کروں, یار بندے کو چپیڑ اتنی زور سے نہیں پڑتی جتنی تانا زور سے پڑتا ہے. انسان کو دنیا کا سب سے خوفناک ٹارچر نہ ذہن میں ٹارچر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جسم کے ٹارچر کے سارے ہاسپٹلز ہیں, پٹی لگاؤ, ٹانکے لگاؤ, بندہ ٹھیک, آپریشن کرو, بندہ ٹھیک, ہڈی جوڑو, بندہ ٹھیک. یار اس کے ٹارچر سے بندہ اندر سے ڈیمیج ہوتا ہے, دکھتا صحیح ہے لیکن ٹھیک ہوتا نہیں ہے. سو ایک بڑا ٹارچر جون سا وہ شک والا ٹارچر ہے, اور شکی انسان دوسرے کا کیا بگاڑے گا, پہلے اپنا بگاڑا ہوتا ہے. سو آئی ہیو اے سجیشن, اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے, پرسنلی سجیسٹ یو کاؤنسلنگ کی طرف جائیں. اگر مائلڈ ہے ڈسکس کریں, اگر مائلڈ نہیں ہے فوری طور پہ کوئی تھراپسٹ ڈھونڈیں, اور کوئی شرم والی بات نہیں ہے, چیک کروائیں. آپ کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہے, آپ کو لگتا ہے ہر کوئی کریکٹر لیس ہوتا ہے اور اچھا نہیں ہوتا اور ٹھیک نہیں ہوتا, سر ضرور کنسلٹ کریں. ارشد جاوید کے پاس جائیں, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, ٹائم لے کے چیک کروائیں کہ سر یہ مجھے بار بار خیال آتا ہے, یہ کہیں obsessive compulsion تو نہیں ہے, یہ میرا ڈس آرڈر تو نہیں ہے. اور اگر ہلکا پھلکا آتا ہے تو نارمل ہے, وہ احتیاط ہو سکتی ہے. ہلکا پھلکا مثلا مجھے خیال ہے میری گاڑی اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے, یہ نارمل ہے. لیکن اگر خیال ہی آتا رہے بار بار, اس کا مطلب ہے نارمل نہیں ہے, یہ اب نارمل ہے. اگر میرا خیال مجھے کبھی آتا ہے اور میں پھر بھی چلتا جا رہا ہوں, نارمل ہے. اگر خیال آتا ہے میں رک جاتا ہوں, اب نارمل ہے. اگر میری زندگی رک جاتی ہے خیال کی وجہ سے, اس کا مطلب ہے ڈس آرڈر کی طرف چلا گیا. تو سر اس کے ایلیمنٹ کو ضرور دیکھیے, اس کو ڈسکس ضرور کیجیے. سو میل اینڈ فیمیل, اسپیشلی میل, اب ریکویسٹ, یار اپنی کبھی کریڈیبلٹی خراب نہ کرنا. آپ کو پتا نہیں ہے کہ عورت یا مرد کسی کے ذہن سے کوئی چیز نکالنا کتنی مشکل ہے. نارملی NLP پریکٹیشنر تو بڑی جلدی نکال لے گا, لیکن نارملی نکالنا بڑا مشکل ہے. یقین کیجیے, بار بار شادیاں کر نہیں سکتے. شادی ہوتی ہے ایک, اور وہ بھی خوشی کی نہ ہو, اس میں بھی تکلیفیں ہوں. اس سے بہتر ہے یار اپنی کریڈیبلٹی کو کبھی خراب نہ کرو. بی ٹرانسپیرنٹ, بتا کے کرو. کوئی ایکٹیویٹی ہے کس طرح ہے اس کو ویل ڈیفائن کرو کہ یار یہ اس طرح ہے اور اس کو میں نے اس طرح لے کے چلنا ہے, اور میں نے اس لیے تمہارے علم میں کیا ہے تاکہ جون سا ہے. اچھا ایک اور ہوتا ہے ریلیشن میں, بڑی خوفناک سی چیز ہوتی ہے جو اس طرح کے شک کو پیدا کرتی ہے, شو بازی. شو بازی بھی کل کل کو شک بن جاتی ہے. بندہ کہتا ہے جی آؤ تمہیں ملاؤں, میری کلاس فیلوز کتنی تھی, آؤ نا ذرا. اچھا وہ ملتی ہے, اب کلاس فیلوز ہے پرانی, وہ تو ہاتھ پھینکیں گی, سنا کیسا ہے, ٹھیک ہے, وہ کدھر غائب ہو گئے, تیری شادی ہو گئی, وہ تو فرینک ہو کے بات کریں گی. اس کے ذہن میں ممکن ہے یہ پرنٹ ہونے لگ پڑے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. سر کبھی ایسی غلطی نہ کریں جس میں شو بازی ہے. وہ شو بازی آپ کی تسکین تو بنے گی, کل کو کوئی بڑا واقعہ نہ بن جائے. ہمیشہ کریڈیبلٹی کو ٹاپ پریورٹی رکھیں. کمپنی کی لائف ہو, ازدواجی زندگی ہو, گھر کی زندگی ہو, کریڈیبلٹی از دی نمبر ون تھنگ. کریڈیبلٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یار دنیا ساری ایک طرف, یہ بندہ ایک طرف ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اوکے ناٹ, کریڈیبلٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ سر جی کوشش کیجئے آپ کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہونی چاہیے جو جوڑیں آپ کو. ایسی چیزیں چھوڑ دیجئے جو آپ کو جوڑنے والی ہوں. مثلا ایسے کام ہوں جو چاہتے نہ چاہتے مل کے کرنے, جب ہم مل کے کریں گے تو پھر آپ نارمل کی طرف آ جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے منہ ملے سے پہ شرم آ جائے, بندہ کہتا ہے یار میں کیا منہ دکھاؤں گا, یا یار یہ کیسا سوچیں گے. مثلا میں یہ پوائنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آج کی ورکشاپ, میری ریکارڈنگ میری ازدواجی زندگی کو اور بہتر کرے گی. کیسے بہتر کرے گی؟ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچوں گا میں کہوں گا یار میں لوگوں کو سکھاتا ہوں, میری تو بہتر ہونی چاہیے. ویسے پاکستان میں جو نمبر 1 ازدواجی زندگی کا کوچ ہے, اس کی چند دن پہلے طلاق ہوئی ہے, دوسری شادی کر لی انہوں نے 65 کی عمر میں. اب نتیجہ یہ ہے کہ بندے کے پاس کوئی ایسی چیزیں ضرور ہونی چاہیے جو آپ کو نتھی کریں, دوبارہ جوڑیں. وہ بچوں کا پیار ہی ہوتا ہے, وہ والدین کی قربت ہوتی, خاندانوں کی قربت ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جیسی شادی ہوتی ہے ہم خاندانوں کو دور کر دیتے ہیں, ہم جوڑنے والی چیزیں رکھتے ہی نہیں ہیں. سر یاد رکھیے گا, خاندان ملتے ہیں, ذرا سنیے گا اس فینومینا کو سنیے گا. خاندان ملتے ہیں, ادھر سے لڑکی ادھر سے لڑکا, ان کی شادی کر دیتے ہیں. سر اس کے بعد ان دونوں کا فرض ہے ان کو جوڑیں یا توڑیں, اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے توڑ دیتے ہیں. یہ مل کے ان کو توڑ دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعد میں صلح کرانے والے, نتھی کرنے والے لوگ ہی نہیں رہتے. کہتے یار ان میں کیسے پڑھیں, کریڈیبلٹی ان دونوں نے فیملیوں کی خراب کر دی ہوئی ہے.
سو سر کبھی بھی اس پہ کمپرومائز